الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام على أفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم وإطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرض وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج ورحمة الله على محبيهم وشيئتهم ولعنة الله على أعدائهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات. میرے ذہن میں ہفتے کی مناسبت بھی ہے اور مہینے کی بھی. مہینے کی تاریخ کے اعتبار سے آج کی یہ رات مخصوص ہے اس کائنات کی عظیم ترین عورت کے تذکرے کے لیے، لیکن ہفتے کے دنوں کے اعتبار سے آج کی یہ شب مخصوص ہے اس کائنات کے افضل ترین انسان کے تذکرے کے لیے. مسلسل سیرت رسول پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اس کا تقاضا یہی محسوس ہو رہا ہے کہ اس موضوع کو بھی آگے بڑھایا جائے. تاریخ کی مناسبت بھی یہ یاد دلا رہی ہے کہ اس ہستی کا تذکرہ فراموش نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے غم میں مجھے یقین ہے کہ خود پیغمبر اسلام بھی اس وقت محزون و غمگین ہوں گے، اور ساتھ ساتھ معصوم کا وہ فرمان بھی میرے ذہن میں ہے کہ جہاں امام نے یہ بتایا کہ جب ہمیں یاد کرو تو ہمارے مقصد کو بھی یاد کر لیا کرو. تو جب ذکر معصوم کا ہو اور اس معصوم کا کہ جو افضل کائنات ہے، اور ساتھ میں تذکرہ اس بیٹی کا ہو جو جزء رسالت ہے، تو میں اپنے طریقے کے مطابق پہلے تو ان کے مقصد کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ دونوں ہستیوں کا تذکرہ بھی ہوگا. آج اور کل کی دو مجالس کے لیے یہ تین اصول آپ کے سامنے اگر آ جائیں تو مناسب رہیں گے. پہلا اصول قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ خدا کی نگاہ میں عزت اور احترام پانے والا، خدا کی نگاہ میں کوئی مقام رکھنے والا کون ہے. دوسرا اصول وہ بھی قرآن بتا رہا ہے کہ آل محمد یا میں اس لفظ کو وسیع کروں کہ معصومین کی بارگاہ میں عزت و احترام والا اور ایک مقام حاصل کرنے والا کون ہے. اور تیسرا اصول وہ بھی قرآن بتا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا کون ہے. یہ تین الگ الگ مسئلے ہیں اور ان تینوں کا حل جو ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کی روشنی میں گفتگو کرنا ہے آج اور آنے والے کل کو. قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ جو سورہ حجرات کی آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ پروردگار کی نگاہ میں عزت کسے ملے گی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے انسانوں، ایمان والوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، پروردگار اپنے حوالے سے بات کر رہا ہے. تمام انسان اس وقت خدا کی نگاہ میں برابر ہیں. اے انسانوں، تمہارے پروردگار نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور جب خدا نے سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تو یہ سب اس کی نگاہ میں برابر ہے.
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور اسی خدا نے تمہیں مختلف قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، مگر اس لیے نہیں کہ خدا کسی کو زیادہ پسند کرتا ہے اور کسی کو کم، اس لیے نہیں کہ خدا کو ایک شخص زیادہ پسند تھا تو اسے گورا بنا دیا اور ایک ناپسند تھا تو اسے کالا بنا دیا، اس لیے نہیں کہ خدا کو ایک شخص زیادہ پسند تھا تو اسے سید اور آل رسول نے بنا دیا اور ایک شخص کم پسند تھا تو اسے غیر سادات میں قرار دیا، نہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں مختلف رنگوں میں مختلف خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، پہچاننے میں آسانی ہو سکے، ورنہ اصول یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو مشہور آیت بار بار آپ نے سنی ہے کہ اللہ کے نزدیک تو سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جس کے پاس تقویٰ ہو، اور پروردگار کی بارگاہ میں اس تقوی والے انسان کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب ایک مرتبہ جا کر کسی نے اپنی روایت میں بہت احتیاط کے ساتھ ہڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو صحیح الفاظ میں آپ کے سامنے پیش نہ کروں اور غلط فہمی پیدا ہو جائے، لیکن معصوم کا فرمان بہرحال ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے جا کر ہمارے آخری امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں اس انداز کی گفتگو کی کہ مولا آپ فرزند رسول ہیں، آپ کا تعلق مسجد فاطمہ سے ہے، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آنے والا مومن، یہ تعریف کرنے والا مومن امام کی تعریف کر رہا ہے صرف یہ سمجھ کر کہ امام رسول کی نسل میں سے ہیں، اس لیے اس مقام پر پہنچے۔ امام کو جلانا گیا، کہا کہ ایسے تو نے بالکل غلط سمجھا، کیا تجھے پتا نہیں کہ اگر پروردگار نے ہمیں کوئی رتبہ دیا ہے تو فقط اس لیے کہ ہم تقوی میں دوسروں سے بہتر ہیں، اور اگر اب امام ایک ناممکن بات بیان کر رہے ہیں لیکن بات کو سمجھانے کے لیے کبھی خدا نے بھی ناممکن بات کو بیان کیا کہ اگر دو خدا ہو جائے، کبھی رسول کے بارے میں بھی ناممکن بات آئی، لیکن اشرف کا ہے رسول اگر تم بھی شرک کر دو، اسی طرح امام کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص تقوی میں ہم سے آگے نکل جائے تو خدا کی بارگاہ میں اس کا مقام بھی ہم سے بلند ہو جائے گا۔ امام تقوی کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں کہ امامت بھی اگر ہم کو ملتی ہے تو تقوی کی بنیاد پر۔ پروردگار کی بارگاہ میں امام نے کہا کہ نسل رسول سے تعلق رکھنے کے باوجود اگر کسی کا تقوی زیادہ ہے تو وہ ہم سے بلند ہو سکتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ سامنے آئی کہ خدا کی بارگاہ میں عزت اسی کو ملتی ہے جس کے پاس تقوی ہے، اور جتنا تقوی بڑھتا جاتا ہے اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے۔ مجھے اندازہ ہے لیکن شروع کی 2-3 باتیں آپ کی بہت سنی ہوئی باتیں ہیں، لیکن میں جا رہا ہوں کسی اور موضوع کی جانب۔ اب آئیے اس کے بعد یہ دیکھیں کہ بارگاہ رسالت و امامت میں، بارگاہ معصومین میں عزت کس کی ہے، تو وہ ارشاد قرآن ہی نے ہمارے سامنے پیش کیا سورہ توبہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں، اگر معصومین کے دامن سے وابستہ ہونا ہے تو بغیر تقوی کے ممکن نہیں ہے۔ پہلے متقی بنو اور پھر معصوم کی بارگاہ میں جاؤ۔ پتا چلا تقوی کے بغیر معصوم کی بارگاہ میں جانے کا حکم قرآن نہیں دے رہا، یعنی معصوم کی بارگاہ میں ایک عام قبولیت نہیں ہے اس کو کہ جو بغیر تقوی کے آ رہا، ورنہ ویسے تو رحمت کی جہاں تک بات ہے تو پروردگار عالم بدترین کافروں پہ بھی رحمت نازل کرتا ہے، لیکن اصول کے تحت امامت کے پاس جانے کے لیے پہلے تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے مولا کو کبھی بھی امام المومنین نہیں کہا گیا، مومنوں کا امام نہیں کہا گیا۔ جب ہم نے گواہی دی، یہی گواہی دی کہ امام المتقین علی سردار اور حاکم تو سب کے ہیں، مگر امامت انہیں کی کر رہے ہیں کہ جس کے پاس تقوی ہے۔ یہ دوسرا اصول ہمارے سامنے آیا، اور اب آخری اصول جنت کا اور آخرت کا، 2 چیزوں کا تذکرہ قرآن نے خصوصیت سے کیا، والعاقبۃ للمتقین والجنت اعدت للمتقین، جنت کو
بنایا ہی گیا ہے متقی کے لیے. عاقبت یعنی آخرت کی زندگی کو متقی ہی کے لیے بہتر بنایا گیا ہے. قرآن نے تیسرا اصول پیش کر دیا کہ جنت میں جانے کے لیے متقی ہونا ہے. آخرت میں بہتر انجام کے لیے متقی ہونا ہے. تو یہ تین چیزیں ہمارے سامنے آئیں. اصول دین 5 ہیں. پہلی اور دوسرے اصول دین توحید اور عدل کا تعلق خدا سے ہے. تو خدا کی نگاہ میں وہ صاحب عزت جس کے پاس تقویٰ ہے. تیسرا اور چوتھا اصول دین نبوت و امامت ہے. معصوم کی بارگاہ میں وہ صاحب عزت ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. آخری اصول دین قیامت ہے. تو قرآن نے کہا کہ آخرت اور جنت جو قیامت سے متعلقہ چیزیں ہیں وہاں اس کا مقام ہے کہ جس کے پاس تقویٰ ہے. اب یہ تین چیزیں ہمارے سامنے آ گئی کہ تقویٰ انسان کو خدا کی بارگاہ میں ممتاز کرتا ہے. تقویٰ امام کو معصومین کی بارگاہ میں لے جاتا ہے. تقویٰ مومن کو قیامت اور عاقبت اور جنت کے مراحل طے کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے. یہ تقوی کی اتنی اہمیت ہمارے سامنے آئی تو بس اس کے بعد صرف ایک چیز بیان کرنا ہے اور حقیقت میں میرا موضوع وہی ہے. میرا موضوع تقوی نہیں ہے. میرا موضوع ہے کہ تقوی تک ہم جائیں کیسے, راستہ کہاں ہے تقوی تک پہنچنے کا. اب یہ قرآن اعلان کر رہا ہے اعدلوا ہوا اقرب للتقوی کہ اے ایمان لانے والوں آؤ. قرآن تمہیں بتا رہا ہے کہ متقی کیسے بنتے ہیں. متقی بنو گے تو خدا ملے گا, متقی بنو گے تو رسول ملیں گے, متقی بنو گے تو امامت ملے گی, متقی بنو گے تو عاقبت بہتر ہوگی, متقی بنو گے تو جنت تمہاری ہے. اور متقی بننے کا طریقہ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی. قرآن کہہ رہا ہے عدل اختیار کرو, عادل بنو. ہوا یہ عدل اقرب للتقوی یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب چیز ہے. اقرب کا صیغہ ہے جو عربی میں سپرلیٹو کی ڈگری ہے. یہ تقوی کے سب سے قریب پہنچانے والا یعنی اس سے زیادہ اور کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے جو تمہیں تقوی کے قریب پہنچا دے. وہ کیا ہے؟ عادل. یعنی اب عادل بنو تو تم متقی بنو گے, اور متقی بنو گے تو وہ ساری جو چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی کہ جن کا تذکرہ قرآن اور حدیث بار بار کر رہے ہیں. عدل بس اتنا وقت بیان کرنا ہے کہ عدل کس چیز کا نام ہے. عدل وہ صفت ہے کہ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کہ اے قرآن پڑھنے والے سن لے کہ خدا تجھے عدل کا حکم دیتا ہے. عدل کا مطلب کیا ہے؟ انسان کا حد سے اعتدال پہ چلنا, نہ افراط ہونے پائے نہ تفریط ہونے پائے, نہ ایسا ہو کہ ایک حکم شریعت کی جانب جھک جائے اور دوسرے کو چھوڑ دے, نہ ایسا ہو کہ دنیا اور آخرت میں سے ایک کو اختیار کرے اور دوسرے کو نظر انداز کرے. بات بڑی اہم ہونے والی ہے. یہ فقط تمہیدی مراحل ہے. عدل کا مطلب کیا ہوا؟ عدل کا مقصد یہ ہوا کہ انسان نہ اتنی نمازیں پڑھنے لگے کہ حقوق الناس کو بھلانے لگے, نہ اتنا حقوق الناس کو ادا کرنے لگے کہ عبادت کے لیے اس کے پاس ٹائم نہ ہو. عدل کا مطلب کیا ہوا کہ انسان نہ اتنی زیادہ تسبیحیں اور دعائیں پڑھنے لگے کہ روزگار کے لیے ٹائم نہ رہے, اور نہ اتنا زیادہ تلاش معاش میں سرگردہ رہے کہ سجدگاہ پہ پیشانی رکھنے کا موقع نہ ملے. عدل کا مطلب کیا ہو گیا کہ انسان نہ اتنی نمازیں پڑھے کہ اس کو مسائل پتہ نہ ہو, اور نہ اتنا عالم بن جائے کہ اب اس کے پاس عبادت کرنے کی مہلت نہیں ہے. عدل کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارنا جس طرح آخرت میں پورے صراط پہ چلنا ہوگا. یعنی دنیا میں اس طرح زندگی گزارنا کہ سب کا خیال رکھنا ہے, کسی پہ ظلم نہ ہونے پائے, کسی پہ زیادتی نہ ہونے پائے. عدل کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور بندے کے حقوق میں انسان توازن قائم کرتا ہوا آگے بڑھے. بس اب اسی منزل پہ مجھے اپنے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے, مگر اسے پیش کرنے سے پہلے ایک پرانی بات میں یاد دلاتا جاؤں. ابھی گفتگو ہو رہی ہے, پرانی بات مجھے یاد دلانا ہے, اور وہ یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مومن وہی غلطی کرتا ہے جو شیطان کر چکا ہے. شیطان کی غلطی کا تذکرہ میں ماہ محرم کی مجالس میں کر چکا ہوں کہ جو شیطان غلطی کرتا ہے وہ غلطی کیا ہوتی ہے کہ جب انسان شریعت کو پڑھتا ہے تو وہ عام طور پر اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, وہ عام طور پر اپنے قریب ترین رشتے داروں کو بھول جاتا ہے. وہی روایت یاد کیجیے, ایک فرشتہ آسمان پہ لکھے ہوئے اس بورڈ کو پڑھتا ہے. ایک بورڈ لگا ہوا ہے آسمان پر, ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک
میری حد سے زیادہ نافرمانی کرنے کے، میری حد سے زیادہ عبادت کرنے کے بعد میری نافرمانی کر کے جہنم میں جائے گا، اور میرا سب سے زیادہ مقبول یعنی سب سے زیادہ غضب والا بندہ بنے گا جو مجھے سب سے پیارا تھا۔ فرشتہ گھبرا گیا، کہیں یہ میرے بارے میں تو نہیں ہے، وہ روایت کو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ فرشتہ گھبرا گیا، یہ میرے بارے میں تو نہیں ہے، عبادت تو میں بھی بہت کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں غضب مجھ پہ نازل ہو۔ وہ گھبرا کے چلا، اپنے سے بڑے فرشتے کے پاس گیا کہ بھائی میرے لیے دعا کر دینا، خدا مجھے بچا لے اس انجام سے۔ اور وہ گھبرا کے کہتا ہے کہ وہاں نام تو کسی کا نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ میرے بارے میں لکھا ہو۔ آؤ ہم اپنے سے بڑے کے پاس پہنچے، ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کے پاس پہنچتے پہنچتے جب بات جبرائیل تک پہنچی تو جبرائیل نے گھبرا کے کہا کہ میں بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ بورڈ میرے بارے میں نہ لکھا ہو، آؤ میں اپنے دوست عزازیل کے پاس تمہیں لے کے جاتا ہوں۔ وہ خدا کا اس وقت خدا کا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ ہے۔ وہاں پہنچے، عزازیل نے بڑے اطمینان کے ساتھ اس ساری کیفیت کو سنا، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، جاؤ میں نے خدا سے دعا کر دی ہے، اب تم لوگ کسی علاج میں شامل نہ ہوگے۔ اور پیغمبر نے کہا کہ اس نے وہی غلطی کر دی جو ہر مومن کرتا ہے، کہ سب کے لیے دعا کر رہا ہے کہ خدا بندہ ان پر رحمت نازل فرمانا، پروردگارا ان پر اپنا غضب نازل نہ کرنا، لیکن یہ بھول گیا کہ اپنے لیے بھی دعا مانگ لیتا۔ جناب رسول فرماتے ہیں کہ یہی عزازیل ہے جو آگے چل کے شیطان کہلایا، جو ایک زمانے میں خدا کا سب سے پسندیدہ بندہ ہے، بعد میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ بن گیا۔ تو جب عدل کی بات ہو رہی ہے، جب شریعت کے احکامات کی بات ہو رہی ہے، تو بس میں یاد دلا دوں کہ عدل کا تذکرہ جو ابھی آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ آنے والا ہے، اس میں ایک بڑی بنیادی غلطی جو ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب عدل کرنے نکلتا ہے، کیونکہ یہ عدل مومن کو متقی بناتا ہے، اور متقی بن کے مومن جنت میں جاتا ہے، خدا کے قریب ہوتا ہے، معصوم کے قریب ہوتا ہے، تو عام طور پہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے، مجھے آغاز کہاں سے کرنا ہے، مجھے چلنا کہاں سے ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، دنیا بھر کے ساتھ عدل کر رہا ہے مگر اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے، کبھی اپنے گھر والوں کو بھول جاتا ہے، دنیا بھر کے ساتھ عدل ہو رہا ہے مگر اپنے گھر والوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ جس طرح وہ مشہور روایت جسے اکثر علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ ایک مومن کا انتقال ہو گیا، اور اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ جسے بڑا خیال تھا، بڑی فکر تھی، بڑی پریشانی تھی کہ خدا معلوم میرے شوہر پہ مرنے کے بعد کیا گزر رہی ہے، یہ اسے پتا تھا کہ مرنے کے بعد مرحوم کی مدد کی جا سکتی ہے، چنانچہ وہ ہر شب جمعہ کھانا تیار کرا کے محلے کے، شہر کے غریبوں اور یتیموں کے پاس بھجوایا کرتی تھی۔ اکثر یہ کھانا لے کے اس کا یتیم بیٹا جایا کرتا تھا۔ اب روایت میں یہ موجود ہے، حکایت کی روایت میں یہ موجود ہے کہ یہ بیٹا کئی مرتبہ کھانا لے کے گیا، مگر ماں جسے اتنا خیال ہے کہ اس شہر میں کئی غریب ہیں، کئی یتیم ہیں، کئی فاقہ زدہ ہیں، ان کی مدد ہوتی رہے، میرے شوہر کو ثواب پہنچتا رہے، یہ غور کرنا بھول گئی کہ میرا اپنا بیٹا بھی اکثر فاقے سے رہتا ہے۔ ایک شب جمعہ جب اس ماں نے اپنے بیٹے کے ذریعے یہ کھانا بھجوایا تو بیٹا اس وقت بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ ماں نے جو اس کے پاس محدود رقم تھی اس سے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے لیے خیرات کر رہی ہے، اولاد کا خیال نہ رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بھوک کی شدت میں بے چین بیٹا کھانا لے کے جا تو رہا ہے، ماں نے کہا تھا بیٹا آج بھی کسی غریب کو دے کے آنا، مگر چند قدم چلنے کے بعد آخر اس کے نفس نے اس کو روک لیا، بھوک کی شدت میں ہے وہ آگے نہ بڑھ سکا، اور ایک مرتبہ اس کھانے کو اسی مقام پہ کھا کے واپس آتا ہے، ساری برتن ماں کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے مادر گرامی میں نے یہ کھانا پہنچا دیا۔ روایت یہ ہے کہ کئی ہفتوں کے بعد شوہر جب سے مرا ہے، کئی ہفتے گزر گئے، کئی ہفتوں کے بعد آج کی شب جمعہ اس مومنہ کو خواب میں اپنا شوہر نظر آ گیا۔ پہلا سوال یہ کرتی ہے کہ اتنا بتا کہ میں جو ہر ہفتے تیری مدد کر رہی ہوں اس سے تجھے کچھ فائدہ بھی پہنچ رہا ہے یا نہیں، میری یہ مدد تجھ تک آ رہی ہے یا نہیں؟ تو شوہر کہتا ہے کہ کیسی
کر رہی ہو، فقط آج کے دن جو کچھ تو نے میری مدد کی وہ تو مجھ تک پہنچی ہے، اس سے پہلے تو کوئی چیز مجھ تک نہیں پہنچی۔ اب ماں کی آنکھ کھل گئی، یعنی اس بیوہ کی آنکھ کھل گئی۔ ماں بھی ہے حیران ہو کے اپنے آپ سے سوال کر رہی ہے کہ آخر آج میرا بیٹا کس کی مدد کر کے آیا کہ آج کی مدد کو خدا نے قبول کر لیا، اور اس سے پہلے جس یتیم کی، بیوہ کی، غریب کی میں نے مدد کی اسے قبول نہ کیا گیا۔ بیٹے کو جگہ کے سوال کرتی ہے، بیٹا ڈر کے مارے سوال کا صحیح جواب دیتا ہے کہ مادر گرامی آج تو میں خود کھا کے بیٹھ گیا، کسی کے پاس اس کھانے کو نہ لے جا سکا۔ اور ایک مرتبہ حیران ہو گئی ماں، اور جب پوچھا تو واقعاً اس کو پتا چلا کہ ہاں ایسی حالت میں دوسروں کی مدد کہ جب خود اپنا بیٹا بھوک سے تڑپ رہا ہو، جب اپنے گھر کے اندر پریشان حال ہو اور انسان دنیا بھر کے ساتھ عدل کرتا پھرے، یہ خدا کو پسند نہیں ہے، یہ خدا کی نگاہ میں بہتر نہیں ہے۔ اب اس اصول کو ذہن میں رکھیے۔ میرا موضوع شاید کچھ واضح ہو گیا ہوگا کہ جب عدل کی بات آتی ہے کہ عدل کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح زندگی گزارنا کہ اللہ کا حق بھی ادا ہوتا رہے، بندوں کا حق بھی ادا ہوتا رہے۔ تو مومن بڑی احتیاط کے ساتھ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے شریعت کی کون کون سی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، یہ اللہ کا حق ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ اللہ کا حق ہے، خمس و زکات دیتا ہے، یہ اللہ کا حق ہے، مگر ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد کرتا ہے، یہ انسانوں کا حق ہے۔ ہر ایک سے کچھ اخلاقی سے ملتا ہے، کیونکہ اس کو یہ حدیث معصوم معلوم ہے کہ جو کسی مومن کو دیکھ کے مسکرایا پروردگار نے اس کے لیے ایک حج کا ثواب لکھا۔ چنانچہ مومن سے ملتا ہے تو مسکرا کے ملتا ہے، کسی کی پریشانی کو سنتا ہے تو ایک مرتبہ اس کی پریشانی دور کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ معصوم نے یہ کہا کہ کسی مومن کی پریشانی دور کرنے کے لیے اگر تم ایک قدم بڑھاؤ گے تو ہر قدم پر 70,000 ایسے حجوں کا ثواب ملے گا جو پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو چکے ہیں۔ جب کسی کو واقع زدہ پاتا ہے یا بے مکان پاتا ہے تو آگے بڑھ کے اس کی مدد کرتا ہے، خود اگر اس کی اتنی حیثیت ہو تو اس کو اس کی مدد کرتا ہے، اپنی حیثیت نہیں ہے تو دوسروں سے مدد جمع کر کے اس تک پہنچاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ معصوم نے کہا کہ جس نے کسی بے مکان کو مکان دیا پروردگار نے جنت میں اس کا مکان فوراً تعمیر کرایا، جس نے کسی بے لباس کو لباس دیا پروردگار نے اس کے لیے وعدہ کیا کہ اس کو جنتی پھلوں سے، جنتی لباسوں سے آراستہ کیا جائے گا، جس نے کسی پیاسے کو پانی پلایا پروردگار نے اس سے وعدہ کیا کہ حوض کوثر سے اس کو پانی پلایا جائے گا، جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا پروردگار نے اس سے وعدہ کیا کہ میدان قیامت اور جنت کے اندر جنت کی نعمتوں کا دسترخوان اس کے آگے رکھا جائے گا۔ اب مومن جس کی بھی مدد کر رہا، اس غریب کی بھی مدد کر رہا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ عمومی اعتبار سے معصوم نے یہ کہہ دیا کہ جو اپنے مومن ساتھیوں کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے تو کل خلق مشتاق الی الجنہ والجنۃ تشتاق الیہم، کہ ساری دنیا جنت کا انتظار کرتی ہے اور جنت بیٹھ کے ایسے مومن کا انتظار کرتا ہے جس نے اپنی زندگی دوسروں کی خدمت میں گزار دی، دوسروں کا حق ادا کرتے ہوئے گزار دی۔ اب یہ مومن جب عدل پہ عمل کرتا ہے تو نمازیں پڑھنے کے بعد دوسرے مومنوں کا حق اس طرح ادا کرتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر کسی مومن نے کبھی میرا کوئی کام کر دیا تو مجھے فوراً اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اس لیے کہ پیغمبر کہہ چکے ہیں کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کبھی خدا کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا۔ اب اس مومن کو معلوم ہے، یہ جو ایک عام طریقہ ہے میں بتا رہا ہوں، اب اس مومن کو معلوم ہے کہ جب بھی میں صبح اٹھوں گا بستر سے تو مجھے یہ عہد کر کے اٹھنا ہے کہ آج میں کسی مومن کے کام آؤں گا، کیونکہ مولا کہہ چکے ہیں من اصبح ولا یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، کہ جو آدمی صبح کو اٹھے اور اٹھنے کے بعد یہ سوچے کہ آج مجھے کیا کیا کام کرنا، اور آدمی بستر سے اٹھتے وقت سوچ لیتا ہے دفتر جانا ہے، واپسی پہ یہاں جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، لیکن کسی مسلمان کی خدمت اور مدد کا خیال نہ کرے وہ لیس بمسلم۔ مولا کہہ رہے میں اس کو مسلمان ہی نہیں مانتا، تو بہتر مسلمان وہ ہے جو صبح اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اپنے دن بھر کے پروگرام میں کسی نہ کسی مسلمان کی مدد کے بارے میں خیال کرتا ہے۔ اب عدل پر عمل کرنے والے کو، اب عدل کی پابندی کرنے والے کو پتا ہے کہ
کہ اگر کوئی مومن میرے سامنے آیا، پریشانی میں آیا اور میں اس کی کوئی مدد نہ کر سکا تو فقط اس کے دل کو خوش کر دوں، اس کا مجھے اتنا ثواب ملے گا کہ معصوم نے کہہ دیا کہ میدان قیامت میں کچھ ایسے مومن ہوں گے جب انہیں قبر سے اٹھا کے لایا جائے گا تو وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ ساتھ کوئی اور انسان چل رہا ہے مگر نورانی انسان ہے، وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا ہے۔ جہاں کوئی عذاب کا موقع آیا میدان قیامت میں ہر قسم کے منظر ہوں گے، ہر قسم کے واقعات ہوں گے، کچھ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جل رہے ہوں گے، کچھ لوگ کتے اور سور کی شکل میں ہوں گے، ہر قسم کے مناظر ہوں گے۔ جہاں کوئی خوفناک منظر آیا وہ آگے بڑھ کے مجھے تسلی دیتا ہے، اسے دیکھ کے ڈرو نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور جہاں کوئی نعمتوں والا منظر آیا وہ مجھ سے کہتا ہے کہ مبارک ہو، تمہیں اس سے بڑھ کے ملنے والا ہے۔ اس طرح سے عذاب کے مناظر سے مجھے بچاتا ہوا اور نعمتوں کے مناظر کو دیکھ کر میرے شوق کو بڑھاتا ہوا میرے ساتھ چلے گا، کہیں رکنے نہیں دے گا، کہے گا آؤ قبر سے نکلے ہو اور سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ، بولے فراق سے میرا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا، جنت کے دروازے پہ پہنچ کے کہے گا اب یہ جنت تمہاری ہے۔ تو معصوم کہہ رہے کہ یہ مومن حیران ہو کے پوچھے گا تو ہے کون جو اس طرح مجھے ہر جگہ لے کے چلا؟ وہ کہے گا میں تیری وہ نیکی ہوں کہ تو نے ایک مومن کے دل کو خوش کر دیا تھا، اس نیکی کو آج خدا نے مجھے اس نیکی کی حیثیت سے انسانی شکل دی اور جنت تک تجھے لے جانے کی ذمہ داری سونپی۔ تو مومن جب یہ ساری روایتیں پڑھتا ہے، سب پہ عمل کرتا ہے، دوسروں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے، دوسروں کو دیکھ کے خوش بھی ہوتا ہے، دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے، دوسروں کی خدمات کو سراہتا بھی ہے، صبح اٹھتا ہے تو یہ خیال اس کے دل میں آتا ہے کہ آج مجھے کسی نہ کسی کی کوئی خدمت کرنا ہے۔ مگر کتنے حیرت کی بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے کہ سب کے بارے میں مومن سوچتا ہے مگر نہیں سوچتا تو اکثریت اپنی بیوی کے بارے میں خیال کرنے کو تیار نہیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں خیال کرنے کو تیار نہیں۔ یہی تو غلطی ہے جو شیطان سے ہو گئی کہ ساری دنیا کو یاد کر رہا ہے، اپنے آپ کو بھول گیا۔ یہی غلطی تو اس بیوہ سے ہو گئی کہ ساری دنیا کے غریبوں کی مدد کر رہی ہے مگر اپنے سگے بیٹے کو بھول گئی۔ تو یہ ساری خدمت، یہ سارے صدقے، یہ ساری نیکی ضائع ہو گئی۔ اور یہی پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا جب ایک مرتبہ پیغمبر نے پکار کے کہا کہ مسلمانوں سنو، خیرکم لنسائہ ولبناتہ، کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے، پیغمبر کا فرمان دیکھیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہے، خیرکم، تو میں بتاتا ہوں تم میں سب سے اچھا وہ ہے کون؟ نمازی، روزے دار، حاجی، زیارت کرنے والا، ساری دنیا پہ اپنے اخلاق کا سکہ بٹھانے والا نہیں۔ خیرکم لنسائہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہے، ولبناتہ، اور جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، جو ان دو کے ساتھ اچھا ہوا وہ سب سے اچھا ہے۔ اور آخر میں عجیب جملہ پیغمبر نے کہا کہ اگر میں تم سب سے بہتر ہوں تو اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں، میں گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں، اس لیے خدا نے مجھے تم سب سے بہتر بنایا۔ اللہ کے رسول تو بہتر مومن اسے قرار دے رہے ہیں جو اپنے گھر والوں کا خیال کرتا ہے۔ نہیں، آگے بڑھ کے پیغمبر نے ایک آواز اور دی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تم میں سب سے زیادہ مکمل ایمان اس کا ہے جو سب سے زیادہ اپنے گھر کی عورتوں کا حق ادا کرنے والا ہے۔ البتہ یہ میں بتا دوں کہ عربی میں جب لفظ نساء آتا ہے تو اکثراً اس کے معنی بیوی بھی ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ اپنی بیوی کے حق کو ادا کرنے والا ہے۔ تو کتنے تعجب کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ مومن جب عدل کے راستے پہ چلتا ہے تو اسے یہ معلوم ہے کہ دوسروں سے خوش ہو کے ملنا ایک نیکی ہے، مگر یہ بھول جاتا ہے کہ معصوم نے جب یہ کہا کہ کسی مومن کو دیکھ کے مسکرانا بھی ایک عبادت ہے، ایک حج کا ثواب ہے، تو اس کے اندر اس کے گھر والے بھی آ گئے، اس کے اندر اس کی بیوی بھی آ گئی۔ تو ساری دنیا کو دیکھ کے مسکراہٹ اور بیوی کو دیکھ کے چہرے پہ غصہ یا اثر
ساری دنیا کی خدمت مومن سمجھتا ہے کہ میں ثواب لے رہا ہوں، اور اگر بیوی کے لیے کبھی کوئی کام پڑ جائے تو مومن اول تو کرنے کو تیار نہیں ہوگا، اور اگر اس کام کو انجام دے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کسی پر احسان عظیم کر دیا۔ کتنے تعجب کی بات کہ اگر کوئی غیر ہماری مدد کر دے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے نہ تھکیں، اس لیے کہ رسول نے کہہ دیا کہ جو انسان کا شکریہ ادا کرے گا وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، لیکن اگر ہماری بیوی ہمارے وہ کام انجام دے جن کے لیے شریعت نے اس کو مکلف نہیں کیا، جن کے لیے اسلام نے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کا فریضہ ہے، یہ تو اس کی ڈیوٹی ہے، ہماری زبان سے کبھی بھی اس کے لیے 24 گھنٹے میں بھی شکریہ نہ نکلے۔ پیغمبر یہی کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے، تو میں سب سے بدتر وہ ہے جو اپنے بیوی اور اپنی بیٹی کے حق میں سب سے برا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صاف صاف سے اعلان کر رہے ہیں۔ مجھے اس مقام پر مرحوم مولانا غلام اصغری صاحب قبلہ کی ایک مثال یاد آ گئی۔ عدل کے موضوع کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، انہوں نے مجلس میں بیان کیا کہ دیکھیے یہ عدل جو ہر مومن سے تقاضا کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے وہ متقی بنتا ہے، کیونکہ اس عدل سے وہ خدا اور رسول کا ماننے والا بنتا ہے۔ مگر دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں، ایام ازاں کی مجلس ہے، بمبئی میں مجلس پڑھ رہے ہیں، وہاں کے حالات میں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میں بھی آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، مولانا کے جملے، اور اس وقت اس مجلس میں شرکت کے لیے صاحبان ایمان گھروں سے نکلے ہیں اور پورا گھر نکلتا ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ مثلا اس وقت میری مجلس کے اندر ایک گھر سے باپ بھی آیا، ماں بھی آئی، گھر کا جو سپورٹر ہے، جو گھر والوں کو سہارا دینے والا ہے نوجوان، وہ بھی آیا، اس کی بیوی بھی آئی، اس کی بہن بھی آئی، بڑی بہن۔ یہ 5 آدمی گھر سے نکلے اور 5 آدمیوں نے ساری مجلسوں میں شرکت کی۔ پہلے 10 دنوں میں 1-2 مجلسیں تو نہیں ہوتی ہیں، سب گھر سے نکلے ہیں، سب نے مجلسوں میں شرکت کی ہے۔ واپس پلٹ کے سب گھر جائیں گے۔ اب جب تک سب گھر پہنچے 11 بجے رات کو، 11:30 بجے رات کو گھر پہنچنے کے بعد سب کی توقع یہ ہوگی کہ اب جو بیوی ہے وہ سب کو پانی پلائے اگر پیاتے ہیں، اور اگر چائے کی خواہش ہے تو وہ سب کے لیے ایک مرتبہ چائے کا انتظام کرے۔ باپ کی بھی خواہش ہے کہ میری بہو یہ کام کرے، ماں کی بھی توقع یہ ہے، اس کو توقع سچ یہی ہے کہ میری بہو کو یہ کام کرنا ہے۔ شوہر کی بڑی بہن بھی یہ خیال کر رہی ہے، شوہر کو بھی یہ توقع ہے۔ مولانا کہہ رہے کہ گھر سے سب ساتھ نکلے، یہ مثال دے رہے ہیں مجلس میں، ساری مجلسوں میں ایک ساتھ شرکت کی، تھکن سب کو برابر ہوئی، سب نے برابر سے محنت کی، سب گھر میں واپس آئے تو تھکے ہوئے واپس آئے۔ لیکن مومن کے گھر میں ظلم کس طرح سے داخل ہوتا ہے، لیکن اس وقت سب کی توقع ہے اس بہو کے بارے میں، شوہر بھی اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم سب کو پانی پلا دے، تھکن سب کی برابر ہے، ذمہ داریاں بھی سب کی برابر ہونا چاہیے، حقوق بھی سب کے برابر ہونا چاہیے، مگر نہیں، ساری ذمہ داری ایک پہ ڈالی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ شوہر یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ میں اتنا تھکا ہوں تو میں تو مرد ہوں، مرد ہو کے اتنا تھک گیا تو یہ عورت ہو کے زیادہ تھکی ہوگی، نہیں، اسی سے توقع کی جا رہی ہے۔ مولانا کا جملہ یہ ہے کہ گویا 4 انسانوں کو تو انسان سمجھا گیا کہ اب تھک گئے ہیں تو آرام ان کا حق ہے، اور 5ویں کو انسان نہیں قرار دیا گیا کیونکہ وہ غیر خاندان سے آئی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ذہن سے نکل گیا کہ اس کا بھی کوئی حق ہے۔ یہاں تک تو مولانا محترم کے الفاظ تھے، لیکن اسی چیز کو میں بیان کر رہا، یہ ہے حقیقی عدل، یہ ہے حقیقی صراط مستقیم کہ دیکھیے کس گھر میں یہ خیال آتا ہے۔ اگر میں ایسی بات بھی کہہ دوں تو ایک فساد برپا ہو جائے گا کہ اگر آج کے دن بہو نے ساس کو چائے بنا کے پلائی ہے تو کل کے دن ساس یہ خیال کرتے ہوئے کہ ایک دن اس کا ایک دن میرا، کل کے دن ساس بہو سے کہے کہ آج تو آرام کر، آج میں تیرے لیے چائے بنا کے پلا رہی ہوں۔ ہاں، یہ مثال ہمیں خاندان اہل بیت سے تو ملتی ہے کہ اگر ایک دن فضا سامان تیار کر کے فاطمہ کے سامنے رکھتی ہے تو اگلے دن فاطمہ حقیقی مالکہ بھی ہے، ظاہری مالکہ بھی ہے، کہتی ہے فضا آج تجھے بستر پہ بیٹھ کے آرام کرنا ہے، آج میں تیرے لیے سامان تیار
تیار کر کے لاتی ہوں، کل حصہ نے پانی پلایا، آج فاطمہ پانی پلائیں گی، کل حصہ روٹی پکا کے لائیں، آج فاطمہ روٹی پکا کے لے جائیں گی، کل حصہ نے فاطمہ کے بستر کو صاف کیا، آج فاطمہ حصہ کے بستر کو صاف کریں گی، نہیں کل حصہ نے فاطمہ کے کپڑے دھوئے، آج فاطمہ حصہ کے کپڑے دھوئیں گی۔ یہ ہے عدل حقیقی، یہ ہے اسلام کا نظام، یہ ہے صراط مستقیم اور یہ ہے تقویٰ۔ لیکن اگر یہاں کے ماحول میں ایک ایسی بات بھی کہہ دی جائے تو ہنگامہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا کہ یہ تو ایک بالکل نئی بات کہہ دی گئی کہ دونوں عورتوں کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، چھوٹے اور بڑے کا خیال تو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مگر کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں اور طریقہ ہمارے یہاں سارا وہ ہے کہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ میں دو باتیں آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ یہ تصور کہ عورت کا مقام کوئی پست مقام ہے، یہ ہندوؤں کا تصور ہے جو مسلمانوں میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، بہت سے پڑھے لکھے گھرانوں میں یہ بات نکل گئی، لیکن ابھی بھی آپ کو ایسے گھرانے نظر آئیں گے کہ جہاں بیوی اگر شوہر کی گفتگو کو کاٹنے کی ہمت کر دے تو گالی دے کے اسے خاموش کرا دیا جاتا ہے، بدتمیزی کر کے اسے جواب دیا جاتا ہے۔ خیال یہ کیا جاتا کہ بیوی کو گالی دینا یہ تو گالی ہی نہیں ہے، بیوی سے بدتمیزی کرنا یہ تو بدتمیزی ہی نہیں ہے۔ وہ ساری روایتیں کہ مومن کی توہین کا کتنا گناہ ہے، کہ وہ جملہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی نے مومن کا دل توڑا تو مومن کا دل نہیں توڑا، خانہ خدا کو ڈھا دیا ہے۔ وہ روایت تو آپ نے سنی ہوگی کہ اگر کسی نے مومن کے دل کو دکھ پہنچایا تو اس نے مومن کے دل کو دکھ نہیں پہنچایا، اس نے قرآن کے اوراق کو نظر آتش کر دیا۔ وہ ساری روایتیں ہیں، لیکن ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال غیروں کے بارے میں ہوتا ہے، ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال اس کے بارے میں ہوتا ہے جو 24 گھنٹے میں شاید ایک ہماری خدمت کر لے، ہم کہتے ہیں ہاں یہ مومن ہے جس کا حق ادا کرنا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جو آنکھوں کے سامنے خدمت کرنے والا ہے اسے مکمل طور پہ بھلا دیا جاتا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، بیوی ہے اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ اور غضب کی بات تو یہ کہ معاملہ یہاں تک بھی نہیں رکتا ہے، بلکہ شوہر کا پورا گھرانہ اپنا فریضہ سمجھتا ہے گھر میں آنے والی عورت کی توہین کرنا، اس کا دل توڑنا۔ ایک حد تک میں نے مان لیا کہ شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر، شوہر کے والدین کا حق ہے بیوی کے اوپر، مگر نہیں سارا خاندان جتنے بزرگ ہیں، اگر شوہر کی خالہ ہے، اگر شوہر کی چچی ہے، اگر شوہر کی ممانی ہے، یہ جتنی بھی خواتین ہیں سب یہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں کہ اس کی توہین ہوتی ہے تو ہو جائے، اس سے خدمت لی جاتی ہے تو لی جائے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئے گا کہ بیوی کے لیے بھی اسلام نے ایک درس دیا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ وہ واجبات کا درس نہیں، مستحبات کا۔ واجبات کی بات تو آپ کے لیے بالکل کلیئر ہے کہ بیوی کے لیے شوہر کی خدمت واجب نہیں ہے، اسلام نے کہا یہ کہ سارے خاندان کی ذمہ داری اٹھائے، اور اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی کمی بیشی ہو جائے تو وہ ساری حقوق مومن کی روایتیں ایک طرف رکھ دی جاتی ہیں کیونکہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ارے وہ روایتیں بھی تو یاد کریں جہاں پہ معصوم بار بار کہہ رہے ہیں کہ نیکی کا آغاز ہمیشہ گھر سے ہونا چاہیے، اخلاق کا مظاہرہ ہمیشہ گھر والوں کے سامنے کرنا چاہیے، مدد کے حقدار سب سے زیادہ گھر والے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ مسئلہ دیکھ لے توضیح المسائل میں کہ بیوی بچوں کو آرام پہنچانے کے لیے انسان کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے کاروبار اور ملازمت کو آگے بڑھائے۔ ویسے اسلام کہتا کہ دنیا سے کم تعلق رکھو، فقط بقدر ضرورت لو، لیکن بیوی اور بچوں کو آرام پہنچانے کے لیے کاروبار کو بڑھانا، زیادہ پیسے کمانا یہ مستحب قرار دیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اپنی ذات پہ کم خرچ کرو اور ان کو زیادہ دے دو۔ مسلسل روایتوں میں آیا، یہاں تک کہ آپ توضیح المسائل میں بھی یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر اس میں نہیں ہے تو مراجع کی بڑی کتابوں میں تو ہے کہ یہ جملہ موجود ہے کہ غیر کو صدقہ دینے سے زیادہ بہتر بیوی اور بچوں کے لیے آرام کا انتظام کرنا ہے۔ یہ ساری معصوم کی روایتیں ہیں، یہ سارے ہمارے فقہ کے مسئلے ہیں، مگر کتنے تعجب کی بات ہے کہ وہ اسلام جو بیوی اور بچوں کے لیے زیادہ اخلاق کا حکم دیتا۔ میں بچوں کا تذکرہ مجلس میں اس لیے نہیں کر رہا کہ بہرحال ہمارے ماحول میں اب تک ان کا حق ایک بات مانتا ہے
بیوی کے ساتھ زیادتی ہوتی، ورنہ روایت میں بہرحال دونوں برابر برابر ہیں کہ بیوی بچوں کے ساتھ جس اسلام نے زیادہ بہتر حقوق کا حکم دیا ہے کہ عام مومنوں سے زیادہ بیوی بچوں کا حق ہے، ہم ان کو وہ حق بھی نہیں دے رہے جو دوسرے مومنوں کو دے رہے، ہم برابری کا حق دینے کو بھی تیار نہیں، زیادتی کو تو چھوڑیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اور کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ کا وہ رسول جو پکار کے کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ خبردار آج کے بعد کوئی مسلمان سارے جاہلیت نہ کرے، اور یہ سارے وہ الفاظ ہیں کہ جن کی میں وضاحت میں لگ جاؤں گا تو پوری مجلس اس میں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سیرت رسول میں آگے چل کے یہ بات آئے گی کہ جاہلیت کے کار سے کیا مراد ہے، مگر مختصراً اتنا سن لیں کہ خبردار جاہلیت کا طریقہ استعمال نہ کرنا۔ آج کے دن پروردگار نے جاہلیت کے غرور کو نکال پھینکا، اب کوئی مومن جاہلیت کا طریقہ اختیار نہ کرے۔ جاہلیت کا طریقہ کیا ہے؟ جو ابو جہل کا طریقہ تھا، جو ابو لہب کا طریقہ تھا، اس کی میں ایک مثال دے دوں۔ پیغمبر کہہ رہے خبردار کوئی کار جاہلیت نہ کرے۔ کار جاہلیت کیا ہے؟ کار جاہلیت یہ کہ ہمیں نقصان پہنچایا زید نے، مگر زید تو ہمارے حق سے نہ لگ سکا، بدر مل گیا، ہم نے بدلہ نکالا بدر کے ساتھ۔ یہ ہے کار جاہلیت کہ زید جو ہمیں اصل ظالم ہے وہ نہ ملا، اس کا بیٹا مل گیا، اس کا بھائی مل گیا، اس کا پڑوسی مل گیا، اس کا گھر والا مل گیا، ہم نے سوچا اس کو نقصان پہنچاؤ تاکہ زید کو پتا چلے۔ یہ ہے کار جاہلیت۔ لیکن اتنا انتقام لینا کہ ظلم کسی نے کیا ہے، بدلہ کسی سے لو، اسلام اس کو حرام کہتا ہے کہ جائے کہ ہم انتقام کی اس منزل پہ آ جائیں کہ جو ابو جہل کا بھی طریقہ نہ تھا، جو ابو لہب کا بھی طریقہ نہ تھا، ہم اس منزل پہ آ جائیں۔ ابو جہل و ابو لہب کا طریقہ یہ کہ ظالم نہ ملا تو ظالم کا گھر والا مل جائے، ظالم کے خاندان والا مل جائے، کوئی ایسا مل جائے کہ جس کا ظالم سے کوئی تعلق ہو تو چلو اس کو نقصان پہنچاؤ۔ اسلام کہتا ہے یہ ہے کار جاہلیت جو حرام ہے۔ ہم تو اس سے بھی ایک درجہ آگے بڑھ کے سوچتے ہیں کہ نہیں، جو دوسرا ہمارے ہاتھ آ رہا اس کا ظالم سے کوئی تعلق بھی نہیں، لیکن ہم پر ظلم ہوا ہے، اب ہم کسی نہ کسی سے اس کا بدلہ ضرور نکالیں گے۔ ابو جہل و ابو لہب اتنے بدترین دشمن اسلام ہونے کے باوجود اتنا خیال کرتے تھے کہ جس سے ظلم کیا جا رہا ہے وہ اس ظالم کا کوئی رشتہ دار ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو یہ تصور بھی ختم ہو گیا۔ آپ حیران ہو کے کہیں گے کہ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ اب میں واضح کرتا ہوں، اب میں اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ گفتگو کافی یک طرفہ ہو گئی، لیکن غالباً میں نے ابتدا میں تمہید میں زیادہ وقت لے لیا تھا، اس لیے باقی مباحث باقی رہ گئے، لیکن انشاءاللہ کل کی مجلس بھی ہے جس میں ساری باتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اب میں مثال دیتا ہوں، اور مثال ایسی ہے جو کچھ لوگوں کو ناگوار بھی گزر سکتی، لیکن اس کی وضاحتیں انشاءاللہ بعد میں ہوں گی کہ میں بہت سے ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جہاں پر بیوی پر بے انتہا ظلم ہو رہا۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ آپ اس کو ظلم مانے نہ مانے، اسلام اسے ظلم مانتا ہے کہ اس کے سر میں درد ہے، وہ آج کھانا نہیں پکا سکتی مگر اس سے کھانا پکوایا جائے۔ آج اس کے سر میں درد ہے، وہ جھاڑو نہیں دے سکتی مگر اس کو مجبور کیا جائے کہ جھاڑو دینا نہیں۔ آج وہ تھکی ہوئی ہے، کوئی بیماری بھی نہیں، آرام کرنا چاہتی ہے مگر اس کو آرام چھوڑنے پہ مجبور کیا جائے۔ اسلام تو اس کو بھی ظلم کہتا کہ جائے کہ مار پیٹ ہو، گالیاں دی جائیں، توہین کی جائے، دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی کی جائے، اس کے خاندان بھر کی برائی کی جائے، ذرا سے اختلافات میں اس کے ماں باپ کا تذکرہ کر دیا جائے۔ یہ تو یقیناً ظلم عظیم ہے، لیکن کیونکہ میں نے خود سنا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میری گفتگو کا مقصد معذاللہ یہ ہرگز نہیں کہ یہاں کے آنے والوں میں سے کوئی ایسا کسی کے گھر میں ایسے افعال ہوتے ہیں۔ ایک جنرل بات معاشرے کی ہو رہی کہ میں نے خود سنا کہ جب یہ کہا گیا کہ دیکھیے آپ کے گھر میں جو بیوی آئی اس کا بھی ایک حق، اس کا بھی ایک مقام، اس کا بھی ایک احترام، آپ کا ایمان کامل اس وقت ہوگا جب اس کا حق ادا کریں گے، خدا کی نگاہ میں بہتر اس وقت ہوں گے جب اس کے ساتھ بہتر ہوں گے۔ تو کہا کہ یہ آپ نے کیا بات کہی، آج تک ہم نے کبھی نہیں سنا۔ ارے ہم بھی تو کبھی بہو بن کے آئے تھے، ہماری ساس نے ہم سے کتنی خدمتیں لی تھی، ہم نے تو کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا، ہم نے تو کبھی کسی قسم کی بغاوت نہیں کی، ہم سے تو کبھی آ کے کسی نے نہیں کہا تھا، بلکہ بعض نے تو اور واضح کر کے کہہ دیا کہ ہم خود بھگت چکے ہیں اپنی ساس کا ظلم، اس لیے اب یقیناً
ایک ہی تو موقع ملا ہے ہمیں بدلہ لینے کا، اب ہم اس کا بدلہ لے رہے ہیں۔ یہ جو نسلاً بعد نسل انتقام چل رہا ہے کہ جو تصور آج سے 50 سال پہلے ہمارے خاندانوں میں تھا، یہ تو تقریباً ہر آدمی جانتا کہ آج سے 50 سال پہلے ہندوستان کے بہت سے علاقے ایسے تھے جہاں علم دین بھی نہ پہنچا تھا، علم دنیا بھی نہ پہنچا تھا، جہاں پہ شریعت کے مسائل بھی نہ پہنچے تھے، اور عام جو اخلاقی مسائل ہوتے ہیں خاص طور پر شوہر بیوی کے حقوق یا والدین اور اولاد کے حقوق وہ بھی نہیں پہنچے تھے، چنانچہ وہ سیٹ اپ ہی کچھ اور تھا، وہ نظام ہی کچھ اور تھا۔ وہاں پہ یقیناً بعض ساسوں سے بلکہ اکثر ساسوں سے اپنے بہوؤں پہ زیادتی ہوئی ہوگی، لیکن اس وقت اس زیادتی کو برداشت کرنے والی آج جب اس پوزیشن میں پہنچی، آج جب وہ اس مقام پر پہنچی کہ خود ساس بن گئی، تو اگر اس کا بدلہ اس مظلوم سے نکال رہی ہے تو یہ ابو جہل کی جاہلیت سے بدتر جاہلیت ہے، یہ ابو لہب کی طریقے سے بدتر طریقہ ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب کم سے کم اتنا خیال رکھتے ہیں کہ جس پر ہم ظلم کریں اس کا ظالم سے کوئی تعلق ہونا چاہیے۔ یہاں تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہاں تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، مگر وہ اپنی مظلومیت کو یاد کر کے دوسرے سے یہ توقع کرنا کہ تم بھی ویسی زندگی گزارو، یقیناً یہ سراسر خلاف اسلام ہے، خلاف شرع ہے۔ تو یہی عدل حقیقی ہے کہ افراط و تفریط نہ ہونے پائے۔ میں مسلسل ایک پہلو بیان کرتا چلا گیا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جن کی حمایت میں آج گفتگو کی گئی وہ سب کی سب ہمیشہ مظلوم ہوتی ہیں، نہیں، کبھی ان کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے۔ تذکرہ انشاءاللہ کل ہی ہوگا، اس لیے کہ شہادت کی مجالس کو طولانی کرنا میرے طریقے میں نہیں رہا۔ گفتگو مختصر ہونی چاہیے تاکہ جو صاحبان ایمان ذکر ایمان سننے کے لیے دور دور سے آئے ہیں وہ حقیقی معنی میں اس ذکر سے استفادہ کر سکے۔ تو دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو انداز زندگی ہے کہ شوہر یہ خیال کرتا ہے کہ بیوی کا کوئی حق نہیں ہے، اور ساس یہ خیال کرتی ہے کہ بہو کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر ناگوار نہ گزرے میرا یہ جملہ تو چھوٹے یہ خیال کرتے ہیں کہ بڑوں کا کوئی حق نہیں ہے، اور بڑے یہ خیال کرتے ہیں کہ چھوٹوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ جہاں پہ دلیل سے بات کرنا بدتمیزی کہلاتی ہے، جہاں پہ شریعت کا مسئلہ بتانا توہین والدین کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں پہ حق کی بات کہنا آنکھ کر دینے کی دھمکی کے ساتھ ختم کی جاتی ہے وہ بات، وہاں پہ تو یہ باتیں کہنا بڑا مشکل ہے۔ مگر چل کے خاندان رسالت کو دیکھیں، چل کے خاندان امامت کو دیکھیں، ایسا تو نہیں کہ رسول و امام بھی ازدواجی زندگی نہ گزاری ہو۔ جب پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کیا ہے، تو اب اس سے بڑھ کر شوہر اور بیوی کے حق میں بیوی کے حق کا احترام کہاں ہوگا؟ اور یہی سبب اور یہی وجہ ہے کہ رسول ساری زندگی خدیجہ کو یاد کرتے رہے، کیونکہ آج کا دن خدیجہ طاہرہ کا تذکرہ ہونا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس ثواب کو حاصل کر دوں یہ ایک جملہ کہہ کر۔ اور یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی علی فاطمہ کو یاد کرتے رہے، وجہ یہی ہے کہ وہ سکون ملا ہے، وجہ یہی ہے کہ وہ معاونت ملی ہے کہ علی کو ساری زندگی فاطمہ یاد آ رہی ہے، مگر اس لیے کہ علی نے فاطمہ کا حق ادا کیا۔ اور کیسا حق ادا کیا تفصیل تو میں کل بتاؤں گا، لیکن مختصراً سن لیجیے کہ علی بھی سارا دن یہودی کے باغ میں محنت کر کے آتے ہیں، علی آرام نہیں کرتے، سارا دن یہودی کے باغ میں محنت کرتے ہیں یا جو دوسرے اجارے کے کام ہے کرتے ہیں، اور جب شام کو گھر آتے ہیں تو فاطمہ زہرا کے ساتھ ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ پیغمبر نے خود دیکھا کہ علی کھانا تیار کر رہے ہیں فاطمہ کے ساتھ، علی کپڑے دھو رہے ہیں فاطمہ کے ساتھ، علی گھر کی صفائی میں حصہ لے رہے ہیں فاطمہ کے ساتھ۔ تھکا ہوا ہے میرا مولا ظاہری اعتبار سے، ورنہ امامت میں تو یہ جسمانی اور انسانی خرابیاں نہیں ہوتی مگر ظاہری اعتبار سے، لیکن ساتھ ساتھ ہیں علی کا یہ طریقہ ہے اور فاطمہ کا وہ طریقہ کہ علی جیسی شخصیت قبر فاطمہ پہ کھڑا ہو کے یہ اعلان کر رہی، الآن انتصر ظاہری، یہ اعلان آپ نے کربلا میں تو سنا ہے مگر اس سے پہلے مدینے میں بھی یہ اعلان ہو گیا تھا۔ کس نے یہ اعلان کیا تھا؟ مشکل کشائے کائنات نے یہ اعلان کیا تھا۔ جو ساری کائنات کا کچھ بنا ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ آج علی کی کمر ٹوٹ گئی۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی ساری کائنات کا سہارا ہے اور فاطمہ علی کا سہارا۔ فاطمہ نے اس انداز سے علی کو گھر کی خوشی دی کہ میرے مولا کا جملہ ہے بنت رسول،
آپ کے بعد زندگی میں مزہ نہ رہا، آپ کے بعد زندگی میں مزہ نہ رہا۔ یہ جملہ بھی کربلا میں دوہرایا گیا تھا۔ حسین نے اکبر کی شہادت پر کہا تھا بیٹا میری شہادت کے بعد اب اس دنیا میں کوئی مزہ نہ رہا۔ علی نے فاطمہ کی شہادت پہ کہا تھا بنت رسول آپ کی شہادت کے بعد اب اس دنیا میں کوئی مزہ نہ رہا۔ تو فاطمہ نے علی کے ساتھ زندگی گزار کے ہمیں یہ بتا دیا کہ دیکھو مومن اور مومنہ کو کس انداز سے زندگی گزارنا چاہیے۔ اس اجمال کی تفصیل انشاءاللہ کل آئے گی۔ میں ان تمام بزرگوں سے معذرت خواہ ہوں، ان تمام جوان ساتھیوں سے معافی کا طلبگار ہوں جنہیں میری مجلس ایک طرفہ محسوس ہوئی آج کی۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا پہلو کل آپ کے سامنے آئے گا۔ 2 دن کی گفتگو کے دونوں حصے ملائیے۔ قرآن بھی کبھی لا تقربوا الصلاۃ کہتا ہے اور بعد میں کہتا ہے وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو، تو دونوں کو ملا کے نتیجہ نکالیے گا۔ بس مجھے یہ کہنا ہے کوئی اتنی ہی عظیم شخصیت تھی فاطمہ کی کہ علی کو کہنا پڑا کہ بنت رسول آپ کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی، بنت رسول آپ کے بعد دنیا میں جیس کا زندگی گزارنے کا مزہ نہ رہا۔ یہی کا مرثیہ ہے فاطمہ کے لیے، اور کب تھا یہ مرثیہ؟ جب فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ فاطمہ کی شہادت پر علی کہہ رہے ہیں کہ بنت رسول آپ کے بعد زندگی میں مزہ نہ رہا، اور فاطمہ اپنے باپ کی وفات کے بعد کہہ رہی ہیں بابا اب آپ کے بعد اس دنیا میں زندہ رہنے کا مزہ نہ رہا۔ فاطمہ نے کیوں کہا؟ وجہ بھی بتائی، سبب بھی بتایا۔ بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی نے ایسے مسائل برداشت کیے کہ کبھی کسی نے ایسے مسائل کا مشاہدہ نہ کیا ہوگا۔ ہائے فاطمہ کہ جن کے مسائل کو اگر میں مختصراً بیان کروں، کیونکہ تفصیل کبھی آئے گی، مختصراً بیان کروں تو فقط تاریخ اسلام کو کھول کے وہ صفحہ آپ کے سامنے رکھ دوں جہاں مورخ یہ لکھتا ہے کہ بعد رسول شہزادی کا طریقہ ہو گیا تھا، روزانہ صبح و سویرے گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی تھی، حسنین کو لے کے اپنے حجرے سے باہر آتی تھی، ایک ہاتھ میں عصا ہے، ایک ہاتھ میں حسین کی انگلی کو تھاما ہے، اور حجرے سے باہر آ کر جنت البقیع کی جانب چلتی ہیں۔ جنت البقیع میں داخل ہو کر قبرستان کے عقب میں اس مقام پر جاتی ہیں جہاں پہ کھجور کا درخت ہے، اور اس درخت کے سائے میں بیٹھ جاتی ہے فاطمہ، اور ایک مرتبہ مجلس شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کائنات کی کتنی عظیم مجلس ہے کہ جب بیان کرنے والی فاطمہ جیسی معصومہ ہے، ذکر سننے والے حسن حسین جیسے معصوم ہیں، فاطمہ درخت کے سائے میں جلتی زمین پہ بیٹھتی ہیں، مگر یہ درخت کا سایہ بھی زیادہ دن کے لیے نہ تھا، اس لیے کہ چند دنوں کے بعد جب فاطمہ آئی تو دیکھا کہ آج وہ درخت کاٹ دیا گیا ہے، آج اس درخت کو کاٹ دیا گیا ہے کہ بیٹی باپ کا ماتم کر رہی ہے، تو سایہ نہیں دیا جائے گا، جلتی ریتی پر ماتم کرنا پڑے گا۔ ارے آج مدینے میں درخت کٹا تھا، کل کربلا میں زینب کو اسی لیے جلتی ریتی پہ بیٹھ کے سارے گھرانے کا ماتم کرنا پڑا تھا۔ اب بیٹھ جاتی ہیں شہزادی اور ماتم شروع کرتی ہیں۔ ماتم کیسا؟ بابا کا مرثیہ پڑھتی ہے۔ کون سا مرثیہ؟ معصومہ نے خود مرثیہ خود کہا ہے اور خود پڑھا، صبت علیہ مصائب لعنہا، صبت علیہ میں سرنا لیا اپنا کہا ہوا مرثیہ پڑھتی جاتی ہے، بابا کو یاد کرتی جاتی ہیں۔ مگر ارباب ادا تاریخ اسلام کے اس پورے ورق میں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیرت میں ڈالا وہ یہ جملہ تھا کہ فاطمہ جب گھر سے نکلتی ہیں تو عصا لے کے نکلتی ہے۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا اے اسلام کی تاریخ اتنا اور بتا دے، فاطمہ کی عمر کیا تھی کہ عصا لینے کی ضرورت پیش آ گئی؟ تاریخ نے پکار کے کہا 18 سال کی عمر تھی، رسول کی بیٹی کی عمر 18 سال کی، مگر ہائے 18 سال کی عمر میں فاطمہ اتنی کمزور ہو گئی کہ بغیر عصا کے سہارے کے چل نہیں سکتی۔ آج میری شہزادی بس ایک جملہ اور سن لیجیے، ایک واقعہ اور سن لیجیے۔ فاطمہ صبح شام بابا کا ماتم کرتی ہے، اور ادھر شام میں رسول کا صحابی بلال یہ عہد کر کے مدینہ چھوڑ کے آیا ہے کہ اب رسول کے بعد کسی کے لیے اذان نہ کہوں گا۔ رات کو سو رہا ہے
ہاتھ میں رسول آئے، بلال بلال ہم مدینے سے رخصت ہوئے تو تم نے بھی مدینہ چھوڑ دیا، بس ہاتھ کھل گئی، میرا ہاتھ تھا، میرا رسول مجھے مدینہ بلا رہا ہے، کوئی تیاری نہ کی، اونٹ کی ننگی پیٹ پہ بیٹھے اور اونٹ کو دوڑاتے ہوئے مدینے کی جانب لائے۔ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے سارے مدینے میں یہ خبر گشت کرنے لگی، سیدنا بلال، ہمارا آقا بلال آ گیا، بس بلال کی آمد کا سننا تھا۔ مرد اور عورتیں زاروں قطار روتے ہوئے گھروں سے نکل آئے، مدینے کی سرحد سے بلال کا استقبال کیا، بلال کو لے کے مسجد النبوی تک آئے، سارا راستہ ہر شخص کہتا ہے بلال ایک مرتبہ اور اپنی اذان سنا دو، ایک مرتبہ اور تمہاری آواز سننا ہے۔ بلال کہتے نہیں، خدا سے عہد کر چکا ہوں، اب یہ اذان کسی کے لیے نہ کہوں گا، مگر ادھر بلال قبر رسول پر کھڑے ہیں، ابھی سلام کہا ہے کہ ایک مرتبہ حجرہ فاطمہ کا دروازہ کھلا، حسن حسین دوڑتے ہوئے باہر آئے، بلال آ گئے، بلال قبر رسول کو سلام کر رہے تھے، سلام کے سلسلے کو کاٹ دیا، جھک کے حسن حسین کو اپنے کاندھوں پہ لیا، سارا مدینہ حیران ہے، بلال تم ہمارے آقا ان بچوں کو اپنے کاندھے پہ لے رہے؟ تو کہا میں نے اپنے رسول کو اسی حالت میں دیکھا کہ اس حجرے سے نکل کے آتے تھے، ایک کندھے پہ حسن ہوتے تھے، ایک کاندھے پہ حسین ہوتے تھے، اور ایک مرتبہ پھر حجرہ فاطمہ کا دروازہ کھلا، فضا باہر آئی، بلال رسول کی بیٹی نے تمہیں سلام کہلوایا ہے اور کہا ہے کہ بلال ایک مرتبہ اپنی آواز اور سنا دو، فاطمہ تمہاری آواز سننا چاہتی ہے۔ بلال نے ہاتھ جوڑے، فضا شہزادی سے کہہ دینا میں خدا کی بارگاہ میں عہد کر چکا ہوں، اب کسی کے لیے اذان نہ کہوں گا۔ فضا ایک مرتبہ گھر میں گئی، الٹے قدموں واپس آئی، بلال میری شہزادی کہہ رہی ہے کہ بلال تمہیں فاطمہ کے حق کی قسم ایک مرتبہ میرے لیے اذان کہو۔ بس فاطمہ نے اپنے حق کا واسطہ دیا، بلال تیار ہو گئے، اور ایک مرتبہ بلال تیار ہوئے، حجرے میں فاطمہ تیار ہوئی، بلال نے کہا اللہ اکبر، 4 مرتبہ اللہ کا نام لیا، فاطمہ نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا، آئے میرا بابا اذان کے وقت یہی تو ہوتا تھا، چاروں طرف دیکھتی جاتی ہے اور بابا کو یاد کرتی جاتی ہے، بابا تیار ہو جائیے، بلال نے اذان شروع کر دی ہے، بیٹی باپ کو یاد کر رہی ہے۔ ادھر بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فاطمہ کی بے چینی بڑھ گئی، بابا ذرا جلدی سے عبا پہنیے، عصا کو ہاتھ میں لیجیے، اذان شروع ہو گئی ہے، میں آپ کے لیے حجرے کا دروازہ کھولتی ہوں۔ چاروں طرف دیکھتی ہے، فاطمہ کو اپنا بابا یاد آ رہا، اور ادھر بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ادھر فضا دوڑ کی آئی، بلال اذان کو روک دے، آگے کچھ نہ کہنا، رسول کا نام سنا ہے۔ فاطمہ خطا کے گر پڑی ہے، میں کہوں گا شہزادی آپ نے بابا کا نام سنا، خطا کے گر پڑی، مگر شہزادی آپ نے بابا کا نام کتنے احترام سے سنا، بلال جیسے محسن کی زبانی سنا، مگر ہائے آپ کی پوتی سکینہ کربلا میں یتیم ہوئی تھی، تماچے کھا کے بابا کا نام لیتی تھی، کوڑے کھا کے بابا کا نام۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم حاجی محمد حسین رحیم بھائی کی سال ثواب کے لیے، اور پھر ماتم حسین میں شرکت کریں۔